بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کے شہر کا ایک چرواہا جس کا نام تاریخ میں اسود رائی ہے، وہ ایک روز اپنے شہر سے باہر نکلا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ذرا معلوم کروں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا لشکر لے کر اتنا فاصلہ طے کر کے اور مشقتیں اٹھا کر اس خیبر پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی بنیادی دعوت کیا ہے اور ان کا پیغام کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ معلوم کرنے کی غرض سے وہ چرواہا باہر نکلا اور مسلمانوں کی پڑاؤ کی طرف بڑھا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے اس نے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ خیبر پر حملہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کے رہنے والے تمہارے دشمن ہیں، اور تمہاری بنیادی دعوت اور تمہارا بنیادی پیغام کیا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، انہوں نے خود اسلام کے عقائد کے تشریح کرنے کے بجائے اسود چرواہے سے کہا کہ تم ہمارے سردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر خود مل لو اور انہی سے یہ سوال کرو، وہ جواب میں تمہیں تفصیل کے ساتھ اپنی بنیادی دعوت اور پیغام بتا دیں گے۔ اسود رائی کے لیے یہ بات انتہائی حیرت انگیز تھی۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی لشکر کا سپہ سالار، کسی فوج کا بڑا افسر یا کسی مملکت کا فرما روا اسے بنفس نفیس اپنے دربار میں حاضر کرے۔ وہ تو ساری عمر یہ دیکھتا آیا تھا کہ وہ تو ایک چرواہا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی معزز انسان، کوئی بھی دولت مند انسان، کوئی بھی صاحب منصب انسان بات کرنے کو بھی ذلت اور حقارت سمجھتا ہے۔ اس لیے اسود رائی نے کہا کہ میں تمہارے سردار کے پاس کیسے جا سکتا ہوں جبکہ وہ تمہاری مملکت کا فرما روا ہے، تمہاری فوج کے سپہ سالار ہے اور میں ایک ادنا چرواہا ہوں۔ ان صحابی نے جواب میں کہا کہ ہمارے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے انتہائی ہمدرد اور غمسار ہے۔ ان کی بزم اور محفل میں غریب و امیر کے درمیان، حاکم و محکوم کے درمیان اور راہی اور رعیت کے درمیان کوئی فرق، کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ وہ چرواہا حیرانی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے اور آپ کیوں اس جگہ پر تشریف لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مختصراً اس کو عقیدہ توحید سمجھا لیا اور یہ بتایا کہ ہم بار بار اس عقیدے کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اسود رائی نے جب اس عقیدہ توحید کی تشریح سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا قائل ہو جائے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس عقیدے کو قبول کر لو اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہوں گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے اور تمہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اسود رائی نے بڑی حیرانی کے عالم میں کہا کہ مجھے کیسے وہ حقوق حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ میں ایک معمولی درجے کا چرواہا ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے جسم پر میل کچیل جمع ہے۔ ایسی حالت میں آپ لوگ مجھے کیسے اپنے سینے سے لگائیں گے اور مجھے اپنے برابر کا درجہ اور مقام کیسے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یقین دلایا تو اس نے کہا کہ اگر واقعی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کے اس عقیدہ توحید کے پیغام میں بھی اتنی کشش ہے کہ میں اپنے دل میں اس کی طرف ایک غیر معمولی انسیت محسوس کر رہا ہوں، میں اتنی بات اور پوچھنا چاہتا ہوں
کہ میری اس سیاہ فامی اور میرے جسم کے میل کچیل اور بدبو کا کیا علاج ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اس عقیدہ توحید کو قبول کر لو تو چاہے دنیا میں تمہارے اس چہرے کی سیاہی کا کوئی علاج نہ ہو سکے، لیکن جب آخرت میں تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دے گا اور تمہارے جسم کے بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ اب مجھے بتائے کہ میرے ذمے کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں تو اسلام کے بہت سے فرائض ہے، لیکن اس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز کا حکم دیا جائے، نہ روزے کا مہینہ ہے کہ تمہیں روزہ رکھوایا جائے، نہ زکوٰۃ تم پر واجب ہے کہ تم سے زکوٰۃ دلوائی جائے، نہ حج کا موسم ہے کہ تم سے حج کرایا جائے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت اللہ کے لیے انجام دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین اسلام کے جانثار اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اس وقت تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اسود رائی نے کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سیدھا جنت الفردوس میں پہنچائے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی نور سے تبدیل ہو جائے گی، تمہارے جسم سے بدبو کے بجائے خوشبو مہکے گی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سن کے اسود رائی نے بکریوں کو شہر کی طرف ہنکایا اور لشکر اسلام میں شامل ہو گیا۔ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ جب جنگ کا اختتام ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے تو انہی لاشوں میں سے ایک لاش اسود رائی کی بھی تھی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عجیب و غریب شخص ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی ایک سجدہ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی عبادت انجام نہیں دی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ گیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے کی سیاہی کو نور سے بدل دیا گیا اور اس کی جسم کی بدبو اور میل کچیل کو خوشبو سے مہکا دیا گیا۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک لمحے میں انسان کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچا دیتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے اس کا عملی ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے اس شخص کے انجام میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔